افغانستان کو اس مرحلے پر تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بحران جنم لیں گے۔ سیاسی اور علاقائی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمیں افغان عوام کی خوشحالی کے لیے سوچنا ہوگا۔ ہمیں بلاک سیاست کی طرف کسی بھی بہاؤ کی مزاحمت کرنی چاہیے۔ تصادم کی بجائے پرامن بقائے باہمی اور تعاون عالمی سیاست کا بنیادی محرک ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دوشنبے میں افغانستان سے متعلق کانفرنس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مقبوضہ علاقوں میں ریاستی دہشت گردی کے خاتمے تک نہیں جیتی جا سکتی۔ ضروری ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تمام تصفیہ طلب مسائل کو حل کیا جائے۔ مقبوضہ علاقوں کی غیر قانونی اور یک طرفہ طریقے سے حیثیت تبدیل کرنا شنگھائی تعاون تنظیم کے مقاصد کے خلاف ہے۔ ہمارا معاشی ترقی کے ویژن کا محور امن، شراکت داری اور روابط کا فروغ ہے۔ ایس سی او ملکوں کے درمیان زمینی، بحری اور فضائی رابطوں سے تجارت، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعظم کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز ملتوی کر دی گئی۔ سیریز ملتوی کرنے کا فیصلہ نیوزی لینڈ کی جانب سے یک طرفہ طور پر کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے آگاہ کیا کہ انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے الرٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ہمارے لیے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ موجودہ حالات میں ہمارے پاس یہی آپشن تھا کہ سیریز ملتوی کی جائے۔ اندازہ ہے پی سی بی کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ ہمارے کھلاڑی محفوظ ہیں، اس حوالے سے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ کا بیان۔ پاکستان سیکیورٹی اداروں نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی۔ نیوزی کرکٹ ٹیم کا دورہ سازش کے تحت ملتوی کیا گیا۔ خطے میں امن کی خاطر پاکستان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے دستانے پہنی قوتوں نے دورہ ملتوی کرایا۔ پاکستان نے کابل سے امریکہ سمیت تمام ملکوں کے باشندوں کے بحفاظت انخلاء میں تعاون کیا۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف مسلسل زہر اگل رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی نیوز کانفرنس۔ اور کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی اور ایڈوائزری بورڈ کا مشترکہ اجلاس۔ پروگرام کے خدوخال کا جائزہ۔ ہول سیل لینڈر بینکوں کے انتخاب کے لیے بولی کے عمل کا فیصلہ۔ پروگرام کے خصوصی پورٹل کو ٹول فری نمبر سے منسلک کیا جائے گا۔ پروگرام کے ذریعے کمزور طبقے کو پہلی مرتبہ مائکرو فائنانس بینکوں سے منسلک کیا گیا ہے۔ پروگرام کے دائرہ کار کو مرحلہ وار پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیبنٹ آور۔ میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ کل اور آج وہی معتبر انداز، مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز۔ امن ہو یا نامساعد حالات، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر، لمحہ با لمحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ شامل ہوں گی بلیٹنز میں اکنامک اپڈیٹس اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی رپورٹس، کابینہ کے اہم فیصلے، پارلیمنٹ کی کارروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال۔ آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے۔ ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب۔ پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی۔
کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ ترکوں کا مقصد اب آزاد ریاست کا قیام ہے جو ہر صورت پورا ہوگا۔ چلو بھائیو، پیچھا کریں اس کا۔ اگر کوئی افراتفری ہوئی تو ہم اسے ٹھیک کرنا جانتے ہیں۔ ارطغرل کو ریاست کے اندر کچھ طاقتیں پسند نہیں کرتی۔ فرض کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہماری جو ذمہ داری ہے پوری کریں گے۔ اگر مجرم آپ کے قبیلے کے نہیں ہیں تو جلد تلاش کریں اصل مجرم کو۔ ان پر حملہ تم نے کیا ہے۔ سردار ہوں اس علاقے کا میں، مجرموں کو تلاش کروں گا اور سزا بھی دوں گا انہیں۔ ویلکم بیک، اور اب کیبنٹ آور میں شامل کچھ تفصیلی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خطے کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ اور اقتصادی ترقی کے لیے افغان عوام کا ساتھ دیں اور تاریخ کے اس اہم ترین موڑ پر انہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ دوشنبے میں افغانستان پر خصوصی اجلاس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل بھی کی کہ اس وقت افغانستان میں مسائل کو حل کرنے کے لیے اور استحکام کو پیدا کرنے کے لیے دیرپا امن کے قیام کے لیے عالمی برادری کی مدد کی اور اس کے کردار کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس لیے عالمی برادری اس وقت انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرے افغانستان کو، تاکہ افغانستان مستحکم ہو سکے، جس کا فائدہ نہ صرف افغانستان کو بلکہ پورے خطے کو ہوگا۔ بحالی اور تعمیر نو کے عمل میں عالمی برادری کا تعاون ناگزیر ہے۔ خطے میں ترقی اور خوشحالی کے لیے افغانستان کی غیر متزلزل امداد کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس سلسلے میں عالمی برادری کے مثبت کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے خطے میں امن و ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دوشنبے میں سربراہ اجلاس سے چین کے صدر شی جن پنگ، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سمیت خطے کے ملکوں کے دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ ایس سی او سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے افغانستان کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور اس سلسلے میں افغان عوام کے مشکل وقت میں ہر ممکن مدد کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے رکن ملکوں پر واضح کیا کہ افغانستان میں امن و استحکام خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مقبوضہ علاقوں میں ریاستی دہشت گردی کے خاتمے تک نہیں جیتی جا سکتی۔ ضروری ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تمام تصفیہ طلب مسائل کو حل کیا جائے۔ یہ بات وزیر اعظم عمران خان نے دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشی ترقی کے ویژن کا محور امن، شراکت داری اور روابط کا فروغ ہے۔ ایس سی او ملکوں کے درمیان زمینی، بحری اور فضائی رابطوں سے تجارت، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے اسد یار خان۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ مملکت کونسل کے 20ویں اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم عمران خان کانفرنس ہال پہنچے تو تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو درپیش دہشت گردی، کورونا اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز اور افغانستان کی صورتحال پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کو مذہب کے ساتھ جوڑنے سے معاشرے میں تفریق بڑھی ہے۔ ایسے ہی نظریات نام نہاد جمہوریتوں میں بھی فروغ پا رہے ہیں۔ امن اور تعاون کے ماحول کے لیے ضروری ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تمام تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل کیا جائے۔ We believe faithfully implementing UN Security Council resolutions for peaceful settlement of outstanding disputes is a necessary condition for peace and indispensable for creating an environment of cooperation. Unilateral and illegal
measures to change the status of disputed territories in violation of Security Council resolutions run counter to this objective. Such measures must be condemned and opposed firmly for being in violation of the SCO Charter and its well-established principles of interstate relations. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में 40 साल की जंग के खात्मे के बाद हमें अमन का एक और मौका हासिल हुआ है। अफगानिस्तान में ऐसी जामे हुकूमत तश्कील पानी चाहिए जिसमें तमाम लसानी ग्रुपों की नुमाइंदगी हो। Sustainable peace and stability in Afghanistan will also help us realize a vision of an interconnected, prosperous and economically vibrant region. In Pakistan, we have shifted our focus from geopolitics to geoeconomics. Our new economic security paradigm has three central pillars: peace, development partnerships, and connectivity. Pakistan's geostrategic location as a natural bridge connecting Central Asia with South Asia finds its manifestation through the platform of SCO. वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा से पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। 46 लाख से ज्यादा अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। हमने मुल्क में कोरोना से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई और एहसास प्रोग्राम के जरिए लाखों खानदानों को माली मदद फराम की। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद के लिए कोरोना की वैक्सीन बराबरी की बुनियाद पर हर जगह मुहैया की जाए। माहौलियाती तब्दीली को दुनिया के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने इस मसले पर काबू पाने के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे मंसूबों का आगाज किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर शंघाई ताउन तंजीम के 20वें सरबाए मुमलिकत कौंसिल के इजलास के बाज़ाब्ता दस्तावेज पर दस्तखत किए। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग जी के दरमियान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मुलाकात में चीन पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात, सीपैक और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीशियांग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स और स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। उन्होंने पाकिस्तान में कोरोना वबा से निपटने में चीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीपैक एक अहम मनसूबा है और दोनों मुल्क इसकी जल्द तकमील के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल की भरपूर हिमायत की है। ख़ित्ते के मुल्कों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली के हवाले से पाकिस्तान और चीन अफ़गानिस्तान के 6 हमसाया मुल्कों के साथ करीबी राबते में रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गान अवाम की हिमायत जारी रखनी चाहिए और अफ़गान मईशत के इस्तेहकाम और किसी भी इंसानी बहरान से निपटने के लिए मरबूत इक़दामात करने चाहिए। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि दोनों मुल्क मुश्तरका मफाद के तमाम उमूर पर एक दूसरे के साथ आला सतह राबते जारी रखेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ब्रेक के बाद कैबिनेट आवर में खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज मुलतवी कर दी गई है। सीरीज मुलतवी करने का फैसला यकतरफा तौर पर किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगाह किया कि उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट किया गया है, इसलिए सीरीज यकतरफा तौर पर मुलतवी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी यही यकीन दहानी कराई गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती तौर पर न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को राबता करके बताया कि मेहमान टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। कीवी टीम हुक्काम ने भी हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया था। इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PTV न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर और क्रिकेट एक्सपर्ट नमूद मुस्लिम। नमूद, कहिएगा कि यकतरफा तौर पर यह फैसला सुना दिया गया, दौरा मनसूख किया, सीरीज़ मुलतवी हुई और इस तरह से क्रिकेट को बुनियादी तौर पर एक धचका पहुंचा, तो किस तरह से देखते हैं मजमूई तौर पर इस फैसले को, बिलखसूस उस सूरत हाल में जब पहले सिक्योरिटी टीम विज़िट कर चुकी थी, मुतमईन थी, उसके बाद ये दौरा हुआ और फिर जब टीम यहाँ पर आई, मैच का इनेकाद होना था तो अचानक इसको मनसूख कर दिया गया। देखिए, एक तो सिक्योरिटी वफ्द है जिसने आके यहाँ पे चेक किया सारे का सारा कि क्या सिक्योरिटी इंतजामात होंगे, कैसे टीम आएगी, कहाँ रहेगी और कितने बजे कहाँ पहुँचेगी, पूरा शेड्यूल बन जाता है वो जी। उसने क्लियर कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर इतना ही सिक्योरिटी थ्रेट था तो एक रोज़ कब इसी टीम ने इसी स्टेडियम में आके प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस भी बड़े जिसे कहते हैं कि आराम से प्रैक्टिस की है। और उसके बाद जो दूसरी एक बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पर जो ट्रॉफी थी उसको अनवेल करने वाली जो एक तकरीब थी उसमें शिरकत की इस टीम ने। फिर उसके बाद जो कैप्टन है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ पे सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि हमारे साथ जितने पुलिस एहलकार हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार है, वो बड़े हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं और हम समझते हैं कि हमें यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अब ये तो रहा एक वो मसला कि जी एक टीम आई है, यहाँ पे रही है और स्टेडियम में आके उसने बिल्कुल प्रैक्टिस भी की और जो अनवेलिंग ट्रॉफी अनवेलिंग सेरेमनी होती है उसमें शिरकत भी की। लेकिन मैच वाले दिन उन्होंने मैच से कुछ देर पहले, या जिसे हम कहेंगे टॉस होने से कुछ देर पहले, यकतरफा तौर पर उन्होंने अपना जो ये दौरा था ये मुलतवी करने का ऐलान किया। गो कि इसकी बात तो काफ़ी देर से हो रही थी, सुबह से तकरीबन ये मामला हो गया था, लेकिन ऑफिशियली उस वक्त हुआ। अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के लिए ख़ासतौर पर ये था कि एक टीम जो पाकिस्तान आ चुकी है और उसको ये गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है कि उनको कुछ नहीं होगा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मतलब भी यही होता है कि अगर थ्रेट हो भी, अगर खुदा न खासा कुछ थ्रेट हो भी तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। मगर सारी सूरत हाल के बावजूद वज़ीर आज़म ने भी इस पर कोशिश की, उनके वज़ीर आज़म से बात की, लेकिन जो न्यूजीलैंड की हुकूमत थी ये फैसला दरअसल उसने किया था जिसने अपने खिलाड़ियों को वापस
واپس بلانے کا کہا تھا. اس میں ایک چیز مناظر اگر مجھے اجازت ہو میں کہوں کہ 2019 مارچ میں جب کرائسٹ چرچ میں جو دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے اور اس میں تقریباً 50 سے زائد 54 افراد جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے تھے, جو مساجد پہ حملے ہوئے تھے, اور 40 سے زائد زخمی ہوئے تھے. تو اس کے بعد جو ٹیم پہنچی تھی وہ پاکستان کی ٹیم تھی وہاں پر, اور وہاں پر نہ صرف وہ ٹیم وہاں پہنچی بلکہ انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھی تھی اور لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی. تو یہ پاکستان کی ٹیم تھی. لیکن اس کے بعد جب پاکستان کی ٹیم 2020 میں وہاں پہ جب گئے, ابھی کی بات جو ہم کر رہے ہیں, جب ہم اس میں گئے تو اس میں ایک سب سے بڑا جو ایک سین وہاں پہ کیا گیا تو پاکستانی ٹیم کے ساتھ ایک رویہ تھا جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کو 2 ہفتے تک کمرے میں رکھا گیا. پاکستانی ٹیم کو 2 ہفتے تک کمرے میں رکھنے کے بعد ان کے کمروں کی صفائی نہیں کی گئی اور ان کو یہ کوارنٹائن کرنے کا ایک بہانہ کیا گیا کہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہے, شاید وہاں پہ کسی کو کووڈ کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے وہ کافی ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو واپس بلا لیتے ہیں, کیونکہ یہ جو کوارنٹائن انہوں نے کیا 2020 دسمبر کی بات ہے, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس میں یہ والے اس معاملے میں کافی زیادہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ نیوزی لینڈ کے ساتھ, نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ, ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا رویہ رکھا ہے کہ جو ایک دوستانہ رویہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یک طرفہ طور پر فیصلہ کرنا اور متعلقہ جو حکام ہے, پاکستان کے حکام تھے, ان کی بات نہ ماننا میرے انداز سے یہ سمجھ سے باہر ہے. اور اس معاملے کو جیسے جو چیئرمین ہے رمیز راجہ, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آئی سی سی سے بات میں دیکھیں گے. بالکل. تو نمود پوچھنا آپ سے یہ چاہیں گے کہ آئی سی سی میں پاکستان کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئی سی سی کا رد عمل تو کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اگر کسی بھی ملک میں کسی ٹیم نے جانے سے انکار کیا یا وہاں سے اس نے کوشش کی کہ ہم وہاں نہیں جاتے تو اس کے خلاف جو انٹرنیشنل باڈی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فیصلہ لیتی ہے. اس کا فیصلہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو جیسے کہ پینلٹی کی جاتی ہے یا اس کو کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہ صورتحال دیکھیں, پنڈی اسٹیڈیم میں ہر چیز مکمل تھی, سیکیورٹی کے انتظامات مکمل تھے, وہاں پر جو اسٹیڈیم تھا اس کو مکمل کیا جا چکا تھا, اور ہر چیز کی جسے کہیں گے کہ ایون کے براڈ کاسٹر جو دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے, براڈ کاسٹر وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ سیٹلائٹ سسٹم پورا نظام تھا, پورے کے پورے آفیشل وہاں پہ موجود تھے. اس صورتحال میں آ کے آخری وقت پہ کرنا, آئی سی سی اس کے اوپر اپنے طور پر رینکنگ کے حوالے سے بھی کر سکتی ہے, ان پہ پابندی بھی لگا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمارا مقدمہ کتنا اچھے طریقے سے آئی سی سی پیش ہوتا ہے اور نیوزی لینڈ اس کو کیسے لیتا ہے, کیونکہ آج بھی نیوزی لینڈ کے جو سیکیورٹی افسران تھے, جب ان سے بات کی گئی کہ آپ کو ہم نے سیکیورٹی کی مکمل بات کی ہے کہ ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے, تو اس وقت بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہنے کے لیے, جس کا وزیر داخلہ نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایون کے پاکستان کی طرف سے یہ بھی آفر تھی کہ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو ہم بغیر تماشائیوں کے بھی میچ کروا دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے جو کہ یک طرفہ فیصلہ. اچھا نمود, جو ماہرین ہیں وہ اسے سازش بھی قرار دے رہے ہیں اور پھر ڈیوڈ وائٹ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی قرار دے رہے ہیں. تو مجموعی طور پر کرکٹ کے لیے کتنا نقصان, اور اس کے بعد پھر دورہ انگلینڈ متوقع تھا. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم 24 سے 48 گھنٹے کے دوران صورتحال کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کریں گے. تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں انگلینڈ کا تو فیصلہ بھی ہونا ہے, وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے انگلینڈ کا دورہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو نیوزی لینڈ کو تھریٹ ہے, جو ان کی گورنمنٹ نے فیل کیا ہے, جو ان کی گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے, وہ الگ چیز ہے. انگلینڈ کی گورنمنٹ کا مسئلہ یا انگلینڈ کی کرکٹ بورڈ کا مسئلہ اور ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ان کی گورنمنٹ کو یا اس طرح کے خدشات تھے, کیونکہ ان کی وزیر اعظم کا بھی یہی کہنا تھا نا, ہمارے وزیر اعظم کو, کہ ہمیں ابھی یہ نہیں ہے کہ اس پہ حملہ ہوگا, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. تو مگر انگلینڈ کی گورنمنٹ کم از کم اتنی کمزوری کا میں سمجھتا ہوں مظاہرہ نہیں کرے گی, یا اتنی کاورڈنیس کا مظاہرہ نہیں کرے گی جتنی کاورڈنیس کا مظاہرہ یہاں پہ کیا گیا کہ آپ کو مکمل طور پہ دیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ کرکٹ کو کیا نقصان پہنچا ہے, کرکٹ نیشنز کو نقصان پہنچا ہے. آج نیوزی لینڈ نے جس طریقے سے بالکل 11th آور پہ, یا 11th آور ہی کہوں گا کیونکہ میچ کا دن تھا, وہ میچ ڈے تھا, وہ اس میچ ڈے کے اوپر اس کو انکار کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرکٹ نیشنز کو محروم کر رہے ہیں اس کھیل سے. دنیا پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے, کھیل محدود ہو چکے ہیں اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہو چکی ہیں, خاص طور پر ہمارے جو ایشیا ہے, ساؤتھ ایشیا, ادھر تو کافی زیادہ اس کے پرابلم رہے ہیں. تو اس پرابلم میں اگر ایک اچھی کرکٹ, اچھا کھیل ہو رہا تھا تو اس کو کھیل کو ہونے دینا چاہیے تھا, بنسبت یہ کہ اس کو یہ دیکھا جائے کہ اٹ کین بی پاسبل, اور یہ پاسبلٹیز
پاسبلٹیز پر ازمپشنز پر کسی چیز کو اگر کوئی زیادہ بڑا تھریٹ تھا تو اس کو شیئر کیا جاتا تاکہ حکومت پاکستان بھی اس پہ ایکشن لیتی کہ یہ کیسا تھریٹ ہے جو ہم تک نہیں ہے اور آپ تک پہنچ گیا ہے اور ہم اس کو جو ہے نہیں دیکھ رہے. بالکل اس تھریٹ کو ڈسکس کیا جانا تھا, یہ بھی بہت ضروری تھا. نمود آپ سے مزید بھی بات کریں گے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس دورے کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت ملتوی کیا گیا ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان قیوم اپنی اس رپورٹ میں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے تمام تیاریاں مکمل تھیں کہ اچانک نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر دورہ ختم کرنے کا اعلان کیا. دونوں ٹیمیں ہوٹل میں ہی موجود تھیں اور ٹاس بھی مقررہ وقت تک نہ ہو سکا, جس کے بعد پی سی بی نے سیریز ملتوی ہونے کا اعلان کیا. پی سی بی کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے آگاہ کیا کہ انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے الرٹ کیا گیا, اس لیے یک طرفہ طور پر سیریز ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی. دورہ سازش کے ذریعے ملتوی کیا گیا ہے. نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں, انہوں نے ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں سے بات چیت کی کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے. جب ان سے بات چیت کی گئی تو ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی, کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کی عظیم فوج ان کی سیکیورٹی پہ مامور تھی. اس بات پہ بھی راضی کرنے کی کوشش کی کہ بغیر تماشائیوں کے یہ میچ کھیلا جائے. انہوں نے یک طرفہ طور پر اپنا یہ دورہ جو ہے منسوخ کر دیا. وزیر اعظم صاحب نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے بات کی اور انہیں کہا کہ ہمارے ملک میں امن و امان بہترین ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور یقین دلایا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پاکستان میں فول پروف سیکیورٹی میسر ہے. چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی بہترین انٹیلیجنس سسٹمز میں شامل ہیں اور ان کی رائے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. وزیر اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی نے پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. تاہم نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ازحد اتحاد کی پالیسی کے پیش نظر دورہ ملتوی کرنے کی استدعا کی. چیف ایگزیکٹو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ ڈیوڈ وائٹ نے سیریز ملتوی ہونے پر کہا کہ ہمارے لیے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ پی سی بی کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے. موجودہ حالات میں ہمارے پاس یہی آپشن تھا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نیوزی لینڈ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی. نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی الرٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. نیوزی لینڈ والے کس دنیا میں رہ رہے ہیں, انہیں آئی سی سی میں ہمارا سامنا کرنا پڑے گا. ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ڈیرن سمی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز ختم ہونے پر مایوسی ہوئی. گزشتہ 6 سالوں میں پاکستان میں کھیلنا میری زندگی کے بہترین تجربات میں سے ایک ہے. پاکستان میں خود کو ہمیشہ محفوظ تصور کیا ہے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ سیریز ملتوی ہونے پر بے حد مایوسی ہوئی. یہ سیریز کروڑوں شائقین کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا بہترین ذریعہ تھی. مجھے اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں پر بھرپور اعتماد ہے, وہ ہمارا فخر ہیں. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور بہت تفصیل سے ذیشان قیوم نے اس رپورٹ کے اندر مختلف لوگوں کے ویوز کو بھی شامل کیا. نمود کی طرف واپس چلیں گے. نمود, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ رپورٹ میں بھی ذیشان نے شامل کیا کہ جو مختلف لوگ ہیں, جو مختلف کرکٹ سے وابستہ شخصیات ہیں, وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو کرکٹ ہے وہ محفوظ ہے اور جو کھلاڑی ہیں خاص طور پر دوسرے ممالک کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کھیلنا اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر یہ جو تمام سینیریو ہے کرکٹ کی سیریز کا ملتوی ہو جانا, اور خاص طور پر اس وقت جبکہ آنے والا ورلڈ کپ بھی اب قریب ہے اور یہ میچز بیسیکلی دیکھے جا رہے تھے تیاری کے طور پر اس ورلڈ کپ کے, اب جبکہ یہ سیریز ملتوی ہو گئی ہے, کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے ورلڈ کپ پر اور کیا صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ دیکھیں نا کہ ابھی ہم نے کچھ ہی دن قبل جو ہے اپنی ٹیم کا اعلان کیا ہے جو اگلے سال ورلڈ کپ ہونے جا رہے ہیں. ورلڈ کپ کی ٹیم ہی ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ وارم اپ میچ ہے. انٹرنیشنل کرکٹ میچ تھے, آئی سی سی رینکنگ کے لیے خاصے اہم تھے پاکستان کے لیے بھی اور نیوزی لینڈ کے لیے بھی, کیونکہ ایک بات ایسی بھی تھی کہ نیوزی لینڈ کیونکہ فرسٹ پہ تھا او ڈی آئی میں, اگر یہ سیریز ہار جاتا تو یقین
یقیناً فرسٹ اپنی پوزیشن لوز کر کے وہ فورتھ پہ بھی آ سکتا تھا. یہ ایک نیوزی لینڈ کے نقصان تھا. پاکستان کی پوزیشن جو تھی وہ تھوڑی سی ایک 1 پوائنٹ اوپر جانی تھی. لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک کمبینیشن بننے کے لیے یہ سیریز بہت ضروری تھی, خاص طور پہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک نئی ٹیم کا اعلان ہوا ہے, اس ٹیم نے آگے اگلے کم از کم 1 سال کٹھے رہنا ہے اور ورلڈ کپ تک جانا ہے, تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنل جو ایک سیریز ہے یا ایک انٹرنیشنل جسے کہیں گے کہ جو کمپٹیشن ہے اس میں حصہ لینے سے ان کو فائدہ اس کا ہونا تھا, کیونکہ اس کے بعد آگے انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنا ہے, تو ان کو یہ فائدہ اپنی ہوم گراؤنڈ پہ کم از کم آرام سے کھیلنے کا فائدہ ہوتا. لیکن اگر اس کو دیکھیں اوور آل جو آپ نے امپیکٹ کی بات کی, تو امپیکٹ وہی ہے جو ہم پہلے بھی بات کرتے, جو کہ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا ہے کہ جی وہ مایوسی کا اظہار تو ظاہر سب نے کیا ہے, چاہے وہ ڈیرل سمی ہو یا دنیا جہاں کے دوسرے کھلاڑی ہوں, وہ بھی اس چیز پہ مایوس ہے, کیونکہ چاہے وہ اتنا کھل کے بات نہیں کرے لیکن وہ مایوسی کا اظہار تقریباً ہر سطح سے ہر طرف سے آیا, سوائے ایک آدھ ملک کے علاوہ, ممالک نہیں بلکہ ملک کہوں گا اس کو, کہ اب انہوں نے رمیز راجہ نے یہی کہا ہے کہ اب جو اصل نیوزی لینڈ کو فیس کرنا پڑے گا وہ آئی سی سی میں پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا کہ اچانک یہ کیا کیا. اور جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آئی سی سی کا ہی اب اس میں کردار ہوگا کہ وہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے کرکٹنگ نیشنز کی, تو وہ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہے, کیا سچ مچ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کی جا کے بورڈ کو یا کرکٹ کو ایسے نقصان پہنچا سکتا ہے, اگر وہ پہنچا سکتا ہے تو وہ انٹرنیشنل باڈی اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے. اس میں اب آئی سی سی کا امتحان شروع ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان نے جو کرنا تھا, جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر لی, اب آگے دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی کیا کرتا ہے. بہت شکریہ نمود مسلم آپ کا اس موضوع پر تفصیلی طور پر بات کرنے کے لیے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز ملتوی کر دی گئی ہے. پی ٹی وی نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر اور کرکٹ ایکسپرٹ نمود مسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل جی, اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, کچھ بات کریں گے دیگر خبروں کے حوالے سے بھی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ترجیحات کا نئے سرے سے اس وقت تعین ہو رہا ہے. خواتین کو مالی طور پر مضبوط بنائے بغیر انہیں با اختیار نہیں بنایا جا سکتا. اسلام آباد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مساوی بینکنگ پالیسی کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ خواتین مالی طور پر مستحکم ہوں گی تو ان کا استحصال نہیں کیا جا سکتا. معاشرے میں خواتین کو محفوظ کرنے کے لیے سیکیورٹی کے اقدامات کرنا بھی ناگزیر ہیں. انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس سلسلے میں خواتین رکن پارلیمنٹ بھی کردار ادا کریں. قومی اسمبلی نے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی. وزیر مملکت علی محمد خان نے متفقہ قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام کا یہ نمائندہ ایوان جدوجہد آزادی کشمیر کے عظیم سپہ سالار سید علی گیلانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے. 92 سال کی عمر میں وہ بھارتی قید میں انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں تھے. سید علی گیلانی نے اپنی ساری زندگی جدوجہد آزادی کے لیے وقف کر رکھی تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے جدوجہد میں گزاری اور بھارت کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا. یہ ایوان اور پوری قوم سید علی گیلانی کی بہادری اور جدوجہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایوان بھارت کی جانب سے سید علی گیلانی کی میت لواحقین سے زبردستی چھین کر لے جانے اور اسلامی طریقے سے ان کی تدفین نہ کرنے پر سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور عالم برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت کو اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے روکے اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سید علی گیلانی کا یہ نعرہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے جدوجہد آزادی کا نعرہ بن گیا ہے، جس پر ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اس سے قبل قومی اسمبلی میں بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی، سردار عطا اللہ مینگل اور سابق رکن قومی اسمبلی مولانا غلام صادق، سابق سینیٹر ایم حمزہ سمیت دیگر مرحومین اور دیر میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. لیڈرشپ اور گورننس ٹریننگ جامعات کے مؤثر انتظام کے لیے ایک انتہائی اہم اور ضروری جزو ہے. عالمی سطح پر اعلیٰ تعلیم شعبہ تیزی سے تغیر پذیر ہے.
ہمیں وائس چانسلرز کو بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ان کی پیشہ ورانہ اور انتظامی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دینی ہوگی تاکہ مناسب انتظامیہ، مؤثر قیادت اور بہتر حکمت عملی سے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس تناظر میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے تربیتی پروگرام کے انعقاد ایک اہم سنگ میل ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس تربیتی پروگرام سے جامعات کے سربراہان کے لیے انتظامی و قائدانہ صلاحیتوں، ادارہ جاتی منصوبہ بندی، انتظامیہ، مالیاتی انتظام، بجٹ کے استعمال، انسانی وسائل اور اثاثہ جات کے انتظام، تحقیق اور علم و ہنر کو درپیش چیلنجوں سے نپٹنے کی صلاحیت میں مدد ملے گی۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے وائس چانسلرز معیاری تدریسی تحقیق صنعت سے وابستہ تعلقات، جدت طرازی اور کاروباری مواقع پر اپنی توجہ کو بہتر انداز میں مرکوز کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام نے وائس چانسلر کو ادارہ جاتی مسائل اور تنظیمی کارکردگی سمیت یونیورسٹیوں کو متاثر کرنے والے دیگر عوامل کا تنقیدی تجزیہ اور ان کے حل کو سمجھنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ ایچ ای ڈی اور پی ایچ ای سی کے ساتھ قریبی تعاون سے اداروں کی اعلیٰ تعلیم اور گورننس کے معیار میں بہتری آئے گی۔ اگرچہ ہمارے پاس ترقی یافتہ ممالک کے مقابلہ میں وسائل محدود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس آپ جیسے ماشاءاللہ ذہین، ہارڈ ورکنگ اور ٹیلنٹڈ وائس چانسلر کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ بہترین قیادت اور بہترین لیڈرز موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف باہمی تعاون، شفافیت اور مؤثر ٹیم ورک کے ذریعے ہی ہم اپنی جامعات کو ترقی یافتہ ممالک کے برابر لا سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں چانسلر بنا تھا تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ تھا کہ تقریباً 1 درجن ہماری یونیورسٹیوں میں ایکٹنگ وائس چانسلر جو تھے، اس کے بعد ہمارے جو وہاں پر کنٹرولر ایگزامینیشن تھے، ٹریئر تھے، رجسٹرار تھے، تو وہ بھی پتہ چلا کہ ان میں سے بھی بہت اکثریت لوگوں کی جو تھی وہ آرٹ تھی، جو ہے اپنی ایکٹنگ ان کو لگایا گیا تھا۔ تو پہلی ہماری پرائرٹی یاسر ہمایوں صاحب، میری اور چیف منسٹر صاحب کی تھی کہ ہم تمام یونیورسٹیز میں پرماننٹ وائس چانسلر جو ہیں ان کو لگائیں۔ جامعات کے سربراہان ادارہ جاتی مسائل اور انتظامی سطح پر مسائل کے حل میں بھرپور کردار ادا کریں گے اور تحقیق کے عمل کو فروغ دیں گے۔ باہمی تعاون اور شفافیت سے اپنی جامعات کو عالمی معیار کے مطابق لا سکتے ہیں۔ حکومت اس سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کرے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور لاہور میں ایچ ای سی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین، مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت کامیاب پاکستان پروگرام کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی اور ایڈوائزری بورڈ کا مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اس اجلاس میں کامیاب پاکستان پروگرام کے خد و خال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام حکومت کا تاریخ ساز اقدام ہے۔ کامیاب پاکستان پروگرام کمزور طبقے کے سماجی تحفظ اور ان کو معاشی طور پر با اختیار بنانے میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے کمزور طبقے کو پہلی مرتبہ مائکرو فائنانس بینکوں سے منسلک کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام ملک کے باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کامیاب پاکستان پروگرام ملک سے غربت کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کے دوران سی پیک کے منصوبوں میں صرف توانائی کے شعبے میں 5864 میگا واٹ کے منصوبے مکمل کیے گئے، جبکہ 1824 میگا واٹ کے ہائیڈل پاور تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ سی پیک منصوبوں میں اضافہ کر کے سڑکوں کے ساتھ صنعت، زراعت، مارکیٹنگ اور تجارت سمیت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں کو شامل کیا گیا ہے۔
मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत डॉक्टर सानिया निश्तर ने वाशिंगटन में आलमी बैंक के सेशन बाउनवान जनूबी एशिया में इंसानी सरमाए की तरक्की बज़रिया टेक्नोलॉजी से खिताब किया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपने खिताब में मुल्क में जारी एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान एहसास एमरजेंसी कैश में डेटा और टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर मुल्क की गरीब आबादी को समाजी व माशी अलमियत से बचाया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के तनाजुर में पाकिस्तान के एहसास एमरजेंसी कैश के असबाक से खित्ते के दीगर ममालिक भी सीख सकते हैं। सेशन में बांग्लादेश, नेपाल, दीगर ममालिक और आलमी बैंक के पॉलिसी साज माहिरीन और टेक एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की। मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा है कि धांधली करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। धांधली का हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। अमीन असलम ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शफाफ इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही मुमकिन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेफाक करें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर वावेला करने वालों के अदवार में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की शरह 52% तक रही। एक साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर 80% तक इजाफा हुआ। अपने एक ट्वीट में फर्रुख हबीब ने कहा कि हुकूमत ने अपने टैक्सेस की शरह में बतदरीज कमी करके 18.5% इजाफा किया है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक इस वक्त भारत में पेट्रोल की कीमत 245, बांग्लादेश में 175 रुपये 33 पैसे, सऊदी अरब में 104 रुपये 20 पैसे और मुत्तहिदा अरब अमारात में 111 रुपये 42 पैसे है। उन्होंने कहा कि चीन में पेट्रोल 194 रुपये, श्रीलंका में 154 रुपये, आज़रबाईजान 98 रुपये 65 पैसे और हांगकांग में 425 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर है। पाकिस्तान अब भी दुनिया के बहुत से ममालिक की निस्बत पेट्रोल सस्ता फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि कानून पर अमलदारी और इंसाफ कायम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उलमा और मशाइख अमन व अमान के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे तो तमाम फितने ख़त्म हो जाएंगे। लाहौर में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को दुनिया तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत के साथ साथ अवाम और कौमी इदारों में खलीज पैदा करने का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी भी सूरत जबरी मजहब तब्दीली की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अफ़गानिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि यकसा निसाब तालीम कौमी वहदत में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक मुख्तलिफ चैनल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला जाम कमाल खान अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। सूबाई हुकूमत के इत्तेहादी बदस्तूर वज़ीर आला की हिमायत कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाना उनका आइनी हक़ है। तहरीक अदम एतमाद पर 16 अराकीन के दस्तखत हैं। ये वही अपोजिशन अराकीन हैं जिन्होंने सालाना बजट को रोकने के लिए असम्बली के दरवाजे पर धरना दिया। अपोजिशन जमातें जो हैं इन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने मूव किया है, जिस पे जो है अब करारदाद आना है और करारदाद के बाद उस पर वोटिंग होगी। अपोजिशन की जो कुल स्ट्रेंथ जो मौजूद है अपोजिशन वो है 24। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन रोज़ अव्वल से इत्यादि हैं, हमारे सपोर्ट में हैं। जमहूरी वतन पार्टी है, हमारे साथ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है और अवामी नेशनल पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, ये सारे साथी गवर्नमेंट के साथ हैं और वज़ीर आला साहब इंशाअल्लाह अपना जो मुद्दत है पूरा करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा से गवर्नर हाउस कोयटा में ANF के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि मनशियात का खात्मा कौमी फरीज़ा है, इसके लिए अवाम का ताउन भी इंतहाई ज़रूरी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ हम सब की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इंसदाद मनशियात के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अवामी शऊर व आगाही की मुहिम चलाने से मनशियात का खात्मा किया जा सकता है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने पंजाब में सरमायाकारी और तिजारत के लिए साजगार माहौल फराहम करने के साथ साथ सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। लाहौर में ताउन ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब और पसमानदा इलाकों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी और माशी लिहाज से गेम चेंजर साबित होगा। इस मौके पर वज़ीर आला ऑफिस में मुबारक सेंटर के नाम से गैर मुल्की सरमायाकारी डेस्क कायम करने का भी फैसला किया गया। ये डेस्क गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़, ओवरसीज़ ताजरों के मसाइल के हल और हुकूक के लिए काम करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सेंटर बनने से माशी और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा और गैर मुल्की सरमायाकारी का दायरा दूसरे शोबों तक बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज़ हो गया है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आज से, जबकि मुल्क के बाकी सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 20 सितंबर से मुहिम शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 7 माह गुजर गए हैं, पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। पोलियो के केसेस बतदरीज मुल्क में कम हो रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि वालिदैन से इल्तमास है कि वो बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि पोलियो के कतरे महफूज हैं, इनमें कोई मुज़र असरात नहीं हैं। मेरी दरख्वास्त है तमाम उन लोगों से जिनके छोटे बच्चे हैं कि जब ये पोलियो के वर्कर्स आपके दरवाज़े पे आएँ तो उनको खुश आमदीद कहें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ये पोलियो के कतरे जो हैं ये सेफ़ हैं। सेफ़ से मुराद ये है कि इनमें कोई मुज़र असर नहीं है और फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि आपका बच्चा एक शदीद ख़तरनाक और बुरी बीमारी से बचता है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने पेशावर में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए हर किस्म के वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान 62 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है और इसके लिए 40,000 से ज़ायद सिक्योरिटी टीमें तश्कील दी गई हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि सेहत के तमाम शोबों में बेहतरी लाने के ख्वाहां हैं। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 40% आबादी ने अब तक कोरोना की पहली खुराक ले ली है। उन्होंने कहा कि सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए 50 लाख रुपए तक मुफ्त लीवर ट्रांसप्लांट का इलाज कराने जा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 68 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 57,626 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,928 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 5.08% रही। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4,960 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब तक 7 करोड़ से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वबा के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली के साथ चल रही है। मियां अस्पताल लाहौर के लिए वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और साइनियर इंटरनेशनल की इश्तराक से 2 करोड़ 23 लाख मालियत का चेक देने की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं। हमारे वैक्सीनेशन अमल की दुनिया भी तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ मजीद 10 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। सूबाई वजीर ने बताया कि सूबे में 7 नए मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फलाही कामों में प्राइवेट शोबों की शराकत दारी काबिल तहसीन है। मरीजों की हिफाजत के बारे में शऊर बेदार करने के लिए हर साल 17 सितंबर को मरीजों की हिफाजत का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल का मौजू महफूज ज़िंदगी और नौज़ायदा बच्चों की देखभाल है। तफसीलात बता रही हैं हुमायूं इकबाल। मरीजों की हिफाजत आलमी सेहत आमा की तशवीश और सेहत की देखभाल का बुनियादी असूल है। मरीजों की हिफाजत, उनकी सेहत की देखभाल के अमल से मरीजों को पहुंचने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इदारा आलमी सेहत ने इस साल का मौजू महफूज ज़िंदगी और बच्चों की देखभाल रखा है। रोजाना 810 हामला खवातीन इन वजूहात की बिना पर मौत का शिकार हो जाती हैं जिन्हें बेहतर इंतजाम से रोका जा सकता था। 6,700 नामालूद भी वफात पा जाते हैं, जो 5 साल से कम उम्र की शरह अमवात का 47% है। इसके अलावा 20 लाख बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं।
कोविड-19 की वबा ने इस बार मसले को मजीद गहरा कर दिया है, जिसके लिए महफूज जचकी और नौमौलूद बच्चे की निगरानी के बारे में मुहिम शुरू करना नागुज़ीर है। तरबियत याफ्ता सेहत फराहम कुनिंदगान की जानिब से मेयारी खिदमात मुहैया करके पैदाइश, जचकी और नौमौलूद की मौत से बचा जा सकता है। तिब्बी कारकुनान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मरीजों की हिफाजत है। कोरोना के ज़माने में मरीजों की हिफाजत सेहत कारकुनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लिहाजा ऐसे वक्त में तमाम हेल्थ वर्करों को सेहत की खिदमात को मौसर और महफूज बनाने के लिए मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। मरीजों को मुआयना करने के साथ साथ उन्हें उनकी सेहत के बारे में आगाह करें ताकि वो अपनी बेहतर देखभाल कर सकें। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मरीजों की हिफाजत के आलमी दिन पर हुमा इकबाल की रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर रहे थे। मरीजों की हिफाजत जहां डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी है, वहीं लवाहिकीन को भी अपना किरदार जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। उन तमाम जो एडवाइसेस हैं उनका ख्याल रखा जाए जो मेडिकल अमले की जानिब से आपके मरीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर सेहत के लिए आपको दी जाती हैं। इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। कैबिनेट आवर का वक्त ख़त्म हुआ। मनाज़िर हुसैन, नाज़िया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।